نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں ذمہ داران مسجد کا، جنہوں نے ہمیں دعوت دی اور مسلسل آپ کے سامنے 5 خطبے پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے اور قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے ماہ رمضان کا استقبال اور اس مہینے کی فضیلت اور ساتھ ہی روزے دار کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ رمضان مہینے کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تمام بچوں کی زبان میں، نوجوانوں کی زبان میں، تمام مرد عورت کی زبان میں یہ لفظ ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا کہ رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے کی میننگ کیا ہے، رمضان کا معنی کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے۔ را میم ضاد، یہ 3 لفظ ہیں۔ رمض یرمض رمضان، اس کا معنی ہوتا ہے دھوپ کی وجہ سے بالوں کا گرم ہو جانا یا دھوپ کی شدت سے پتھر کا گرم ہو جانا۔ گوئے کہ رمضان کی میننگ میں گرم ہونا اور جلنا داخل ہے۔ اسی لیے صاحب القاموس المحیط جو ڈکشنری کے لکھنے والے ہیں، صاحب القاموس المحیط،
وہ کہتے ہیں یسمى رمضان رمضان لأنه يحرق الذنوب، ماہ رمضان کو رمضان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ روزہ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے. تو گوئے کہ رمضان کا معنی یہ ہوا، ماہ رمضان کا معنی یہ ہوا کہ گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو جلا دیتے ہیں یا اس کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو یہ موقع نصیب فرمایا، یا وہ مہینہ چند دن کے بعد آنے والا ہے، تو اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس مہینے کو کس طرح سے گزاریں گے. میرے نوجوان ساتھیوں یاد رکھو، ظاہری موسموں میں جس طرح سے ایک موسم بہار آتا ہے، اسی طرح سے روحانی کائنات کا جو موسم ہے موسم بہار، وہ ہے رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی بڑی نعمت ہے. ہم کس طرح سے اس مہینے کو گزار رہے ہیں یہ بڑی بات ہے. بڑا خوش نصیب وہ شخص ہے، بڑی خوش قسمت وہ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور ایک بار نہیں بار بار نصیب فرمایا، اور انہوں نے اس مہینے کو پا کر کے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کروا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا. سب سے بڑا خوش نصیب شخص ہے، ورنہ اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہوگا جو رمضان مہینے کو پائے اور یوں ہی کھیل کود میں گزار دے. جیسے کہ عام مہینہ آتا ہے، عام دنوں میں ہم جس طرح سے مشغول رہا کرتے ہیں دوسرے کاموں میں، اسی طرح سے اگر ہم رمضان مہینے میں بھی دوسرے کاموں میں مشغول رہیں اور رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا تو ہم سب سے بڑا بد نصیب ہوں گے. تو لہٰذا یہ جان لیا ہم نے کہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ. اب وہ شخص جو اس مہینے کو پائے اس پر ڈیپینڈ کرے گا کہ اپنے گناہوں کو جلا دیتا ہے یا باقی رکھتا ہے. اللہ سے رو رو کے معاف کروا لینا ہے اپنے گناہوں کو، یاد رکھیے. دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے ماہ رمضان کا استقبال. کیا ماہ رمضان کا استقبال کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کیا کوئی خاص طریقے سے اس مہینے کا استقبال کیا جائے گا؟ یاد رکھیں، اس مہینے کا استقبال کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بس آپ نیک عمل کریں جیسے ابھی نیک عمل کر رہے ہیں، اور نیک دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور اس میں ہم کثرت سے نیک عمل کر سکیں. یہ اس کی تیاری ہے اور یہی اس کا استقبال کرنا ہے. چند لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں سے روزہ شروع ہوگا تو آج اور کل ہم 2 دن روزہ رکھتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں. تو یاد رہے حدیث پاک میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے. آئیے وہ دلیل دیکھ لیتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصومه صومه فليصوم ذلك اليوم. رواه البخاری فی کتاب الصوم. حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی بھی شخص ماہ رمضان کا استقبال 1 روزہ رکھ کر کے اور 2 روزہ رکھ کر کے نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 روزہ اور 2 روزہ سے استقبال نہیں کر سکتے، 3 اور 4 کر سکتے ہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے روزہ رکھنا ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر یہ الگ بات ہے کہ ایک بندہ ہفتے میں 2 دن
सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखा करता था। अब शाबान महीने का 29वें और 30वें तारीख को सोमवार या जुमेरात आ गया है, तो रोज़ा रखता था पहले से ही, तो अब रखना चाहे तो रख सकता है। खास करके कि कल रमज़ान का रोज़ा शुरू हो जाएगा तो आज इस्तेमाल करते हैं एक रोज़ा रख करके, तो ये गलत तरीक़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात जो हमें जानना है वो ये है कि माह रमज़ान की शुरुआत कैसे होगी, माह रमज़ान का आगाज़ कैसे किया जाएगा, क्या तरीक़ा है। याद रखें, माह रमज़ान का आगाज़ होता है चांद नज़र आ जाने से। अगर चांद नज़र ना आए, यानी शाबान के 29वें तारीख को अगर हम चांद देखने का एहतिमाम करते हैं, उसके बावजूद चांद नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है या तो ये 30 दिन का महीना होगा या तो अब्र आलूद होगा। बदली की वजह से चांद नज़र नहीं आ रहा है, तो और बदली की वजह से चांद नज़र ना आए, ये मौसम साफ सुथरा हो फिर भी चांद नज़र नहीं आ रहा है, तो तरीक़ा ये होगा कि हम शाबान महीने को 30 दिन का शुमार करेंगे, 30 दिन गिनेंगे, उसके बाद हम रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू करेंगे अगरचे चांद नज़र ना आए। इसकी दलील अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मिया अलैकुम फ़अकमिलुल अदद, रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिस्सौम। हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप लोग रोज़ा रखेंगे तो चांद देख करके रोज़ा रखेंगे, और ईद मनाएंगे तो चांद देख करके ईद मनाएंगे, और अगर चांद नज़र ना आए, रमज़ान के शुरू में चांद नज़र ना आए, तो फ़अकमिलुल अदद, तो फिर आप लोग माह शाबान को 30 दिन गिनिए। 30 दिन का जब महीना हो जाएगा तो फिर आप रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू करेंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि शाबान महीने की आखिरी तारीख को चांद नज़र नहीं आया, खा किसी भी वजह से हो, लेकिन रमज़ान महीने के 28वें तारीख को 28वें तारीख को चांद नज़र आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन शाबान में रह गया है। अगर चांद नज़र नहीं आया शाबान की आखिरी तारीख को और रमज़ान महीने के 28वें तारीख को चांद नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाबान महीने में एक दिन ज़्यादा चला गया है। तो अब 28वें रोज़े को आप क्या करेंगे? क्या 29वें दिन को ईद मनाया जाएगा या जो रोज़ा छूट चुका है उस रोज़े के क़ज़ा करेंगे? क्या हुक्म होगा? याद रहे, ऐसी सूरत हाल में आप 29वें तारीख को रोज़ा छोड़ देंगे, ईद मनाएंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके ईद मनाओ। तो हमने चांद देख लिया तो अब रोज़ा नहीं रखेंगे, अब ईद मनाना होगा, ईद मनाएंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे। अब रही बात एक रोज़ा छूट गया उसका क्या होगा? तो जवाब यह है ईद का दिन छोड़ करके बकिया दिनों में उस गांव के तमाम लोग रोज़ा रख लेंगे, चाहे तो आज रख ले चाहे तो कल रखेंगे, या 2 4 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में जो रोज़ा छूट चुका है उसका आपको क़ज़ा करना पड़ेगा। तो एक बड़ा मसला है। अगर शाबान महीने में आपको आखिरी तारीख को चांद नज़र नहीं आया तो आपने 30 दिन गिन लिया, रमज़ान का रोज़ा रखना शुरू किया, लेकिन 28वें तारीख को आपको मालूम हो गया कि एक रोज़ा हमारा छूट गया है। या ऐसा भी हो सकता है कि आज आपने रोज़ा रखना था लेकिन चांद नज़र नहीं आया, तो कल आपने रोज़ा रखा और परसों मालूम हुआ कि चांद 3 दिन का है या 2 दिन का चांद नज़र आया, तो यहाँ भी वाज़ेह हो गया कि एक रोज़ा हमारा छूट गया है। तो हर 2 हालत में आप ईद मना लेंगे चांद देख करके, ईद मनाने के बाद जो रोज़ा छूटा हुआ है उस रोज़े का आप क़ज़ा करेंगे। समझ में आ गया ना? चलिए, तो ये था इस्तिक़बाल रमज़ान के बारे में चंद बातें। उसके बाद आइए रमज़ान का रोज़ा हम शुरू करते हैं। तो माह रमज़ान की फजीलत क्या क्या है उसकी भी जान लेते हैं एक एक करके।
اس مہینے کی پہلی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تمام روزوں کو 30 روزوں کو اسلام کا ایک بنیادی رکن قرار دیا ہے، ایک بنیادی کھمبا قرار دیا ہے۔ جس طرح سے ایک بندہ نماز پڑھے بغیر پکا ایمان والا، پکا مسلم ہو ہی نہیں سکتا، اسی طرح سے روزہ چھوڑنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، کلمہ شہادت کہ اللہ کے علاوہ حقیقی معبود کوئی نہیں اور محمد اللہ کا بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا رسول ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 سورج کا کیا قصور ہے؟ سورج تو نکلا ہوا ہے، طلوع ہوا ہے، اب آپ گرمی سے فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے، دیکھے نہ دیکھے، اس میں سورج کا قصور تو ہے ہی نہیں۔ تو قرآن مجید سراپا ہدایت ہے، بس نیت بنائیے اور پڑھنا شروع کیجیے۔ ایک آیت اور ایک صفحہ آپ کو درس دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معبود ہے، اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اور اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو آپ کے جسم میں قوانین اللہ ہی کا چلنا چاہیے۔ آج انسان کہے گا میرا جسم ہے، میرا قانون چلے گا، تو بتائیے جسم آپ کا ہے نہ قانون آپ کا ہے؟ جسم بھی اللہ نے دیا ہے، اور اس جسم میں کیسا کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ قانون بھی اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ کوئی مشین بناتے ہیں نا، تو مشین بنانے والا ہی کیٹلاگ بناتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ اس کو کیسے آن کرنا ہے، کیسے آف کرنا ہے، کیسے اس کو فاسٹ کرنا ہے، کیسے سلو کرنا ہے۔ تو جسم بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس جسم کو کب کیا چاہیے یہ بتائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا۔ تو یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور جسم انسان کا کیسے ریفریش ہوگا، کیسے تازہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیسے اس جسم کو چلانا ہے۔ تو تیسری فضیلت ہم نے جان لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل فرمایا، ایک بڑی فضیلت ہے۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے، اس مہینے کی آمد ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور 5ویں فضیلت جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اور 6ٹھی فضیلت تمام طرح کے سرکش بڑے بڑے شیاطین کو بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، رواه البخاری فی کتاب الخلق، حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور آگے حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بتائیے جنت کا دروازہ کیوں کھولا جاتا ہے؟ اور دوسری بات کس کے لیے کھولا جا رہا ہے؟ جنت کا دروازہ اس لیے کھولا جاتا ہے تاکہ اللہ کے بندے نیکیاں کرے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اور کس کے لیے کھولا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے، آپ کے لیے، دنیا والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے کہ نیکیاں کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ جنت کا دروازہ اللہ نے تو کھول دیا، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم جنت کے دروازے سے داخل ہو جائیں۔ اب داخل ہونے کے لیے اس طرح کی نیکیاں کرنی پڑے گی میرے پیارے بھائی۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا دروازہ کیوں بند کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ میرے بندے جہنم میں آ جائے، یا اس لیے
کہ میرے بندے جہنم میں آنے سے بچ جائے، کس لیے بند کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی بھی بندہ جہنم میں آ کے گرے، لیکن ہم ہی لوگ بے وفا ہیں۔ اللہ نے جنت کا دروازہ کھول دیا تو ہم کہتے جنت میں جائیں گے نہیں، اور جہنم کا دروازہ بند رکھا تو ہم آواز دیتے ہیں کھولو کھولو اب جہنم میں ہم جائیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ایسا ہی معاملہ ہم لوگوں کا میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ بتائیے، کون نہیں جانتا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ آپ مال اگر نصاب تک پہنچنا ہے زکوٰۃ دینا پڑے گا؟ کس کو معلوم نہیں ہے، لیکن کرتے کون ہیں؟ کرتے کون ہیں؟ جو نہیں کرتے واضح طریقے سے بتانا چاہتے ہیں کہ جہنم کا دروازہ کھلا رہنے دیجئے اور جنت کا دروازہ بند کر دیجئے، ہم جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ پناہ دے ہم لوگوں کو بچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینہ آتا ہے تو جہنم کا دروازہ بند کر دیتا ہے، اسی لیے کہ میرے بندے جہنم میں نہ آئیں، اس لیے نہیں کہ جنت میں ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے بند کر دیتا ہے تاکہ جہنم میں نہ آئے، اور جنت کا دروازہ اس لیے کھول دیتا ہے تاکہ میرے بندے جنت میں آ کے داخل ہو جائے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ، بڑے بڑے سرکش شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اس کو باندھ دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے کہ میرے بندوں کو بہکا نہ پائے۔ لیکن جس شیطان کو باندھتا ہے نا، اس سے بڑے شیطان کھلے گھومتے ہیں۔ یہی لوگ ہم ہی میں سے کچھ شیطان ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، کچھ جنوں میں شیطان ہوتے ہیں، کچھ انسانوں میں ہوتے ہیں۔ تو کچھ نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے نہیں، اوپر سے چرچا کرتے ہیں، ارے کون ہے روزہ رکھ کر کے دکھائے میرے سامنے، پورا دن بیٹھے رہے، دیکھتا ہوں کیسے کھانا پیے گزار دیتا ہے۔ ارے کسی کو یقین نہیں ہوتا، میں نے خود سنا، ایک نظر بول رہا تھا آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پورا دن بنا کھائے پیے میرے سامنے بیٹھے رہیے، دیکھتا ہوں کیسے آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، تو یقین نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح کے سرکش شیاطین کھلا گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جو شیاطین چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں امتحان کے طور پہ، آزمائش کے طور پہ، ان تمام شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ گناہ کرے یا نیکی کرنے کے لیے، نیکی کرے، گناہ سے دور بھاگے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بھی وہی پرانا شیڈول، وہی موبائل دیکھنا، وہی فیس بک، وہی یوٹیوب، وہی دوسری چیزیں دیکھنا۔ تو یہ دیکھنا منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ منع کب ہے؟ منع اس وقت ہے جب آپ ان چیزوں کا استعمال غیر ضروریات میں کریں گے، گانا دیکھنے میں، فلم دیکھنے میں آپ کریں گے تو تب منع ہوتا ہے، اور تب آپ کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو 6 فضیلت ہم لوگوں نے جان لیا۔ 7ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا فتحت ابواب السماء، آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ گناہ چڑھانے کے لیے، نیکیاں چڑھانے کے لیے۔ بتائیے 7واں آسمان کے دروازہ اگر کھول دیے جائے تو کتنی نیکیاں کرنی پڑے گی؟ کتنی نیکیاں کرنی پڑے گی؟ اتنی نیکی ہم لوگ کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ یہی چیز تو ہے مرنے کے بعد کام آئے گی۔ بتائیے دنیا میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں، کتنی بھی اچھا مستری ہو، کتنا بھی اچھا آپ کام کر رہے ہو، بتائیے یہ ہنر، یہ پیشہ، ایک کاروبار قبر میں کام دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر بندہ جانتا ہے کام نہیں دے گا، لیکن نیکیاں کرنے کے میدان میں سب کے سب پیچھے ہیں، سب کے سب پیچھے ہیں۔ جو جانتا ہے وہ بھی کوتاہی کرتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ اور کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جانتے ہیں آخر میں کام آنے والی چیز کیا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن عملی میدان میں ہم لوگ زیرو نکل جاتے ہیں۔ یہ 7ویں فضیلت یہ ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور 8ویں فضیلت اللہ کے رسول نے فرمایا
اذا كان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے حکم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے پیارے بھائی بتانا ایک سوال ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دروازہ کیوں کھولتا ہے؟ معاف کرنے کے لیے، ایک عذاب دینے کے لیے؟ کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کھولتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت کے سائے میں آ جائے. میرے بندے عام مہینوں میں جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے معافی مانگ لے، بخشش مانگ لے، میں معاف کر دوں گا، بخش دوں گا اور میرے رحمت کے سائے میں آ جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور ایک میسج یہ بھی دینا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہے، میرے بندو جس طرح سے میں نے اپنا رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے اس طرح سے تم لوگ بھی اپنے رحمت کا دروازہ کھول دو. یعنی رمضان کے مہینے میں کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی بھکاری آئے، کوئی فقیر آئے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ہماری مسجد میں چندے کے لیے کوئی آئے، ہم مسجد کے چندے کے لیے ہو، مدرسے چندے کے لیے ہو تو خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے پاس جو بھی ہے 10 روپیہ نہ دے کر کے 5 روپیہ ہی دے کر ہم اس رخصت کریں گے، لیکن بھلے انداز میں. لیکن اگر آپ کے پاس لاکھوں روپیہ ہے تو 10 روپے نہیں دیجیے گا، اس انداز میں دیجیے. اگر نہیں ہے تو کم دیجیے، ہے تو زیادہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں بیان فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، میرے بندو تم بھی لوگوں پر اسی طرح سے احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. بتائیے آج اگر ہم اچھے کپڑے پہنے ہیں، اگر آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس آج گھر ہے، گاڑی ہے، نوکری ہے، جاب ہے، پیسے ہیں، تو کس کا احسان ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے نا. تو اللہ نے جس طرح سے آپ کو نوازا ہے آپ بھی اس نوازش کا اظہار کیجیے، آپ بھی ان احسانات کا ذکر کیجیے، آپ بھی ان احسانات کو تقسیم کیجیے، آپ بھی لوگوں میں دیا کیجیے، بانٹا کیجیے. ہاتھ کو گردن سے نہ باندھیے، کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لیجیے. میرے پیارے بھائیوں، کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لیجیے، کسی بچے کو حافظ بنانے کی ذمہ داری لیجیے، کسی بچے کو عالمیت کرانے کی ذمہ داری لیجیے. تو یہ ہے نیکیاں کرنے کا طریقہ. تو اللہ نے فرمایا میرے بندو جس طرح سے ہم نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں پر احسان کرنا سیکھو، تم بھی لوگوں پر احسان کرو. تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. 8ویں فضیلت ہے. اور 9ویں فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، پکارنے والا پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے وہ بھی سنائیں گے آپ کو. اور 10ویں فضیلت جان لیجئے کہ اس مہینے کی ہر رات کسی نہ کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نجات دیتا ہے، جہنم سے آزاد فرماتا ہے. آئیے ان دونوں فضیلت کی دلیل سن لیتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله وتقاء من النار وذلك كل ليله. رواه الترمذي في كتاب الصوم. حدیث ترمذی میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام طرح کے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور سرکش جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے. اور ان شیاطین کو، ان جنوں کو بند کرنے کی برکت یہ ہے کہ جس بندہ نے پورا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھا تھا، چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ مسجد میں باجماعت تراویح پڑھتا ہے نا. رمضان مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طرح کے شیاطین کو بند کر دیتا ہے. اس کی برکت یہ ہے
اور اس کا جھلک یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ پورے سال قرآن نہیں پڑھا، رمضان مہینے میں قرآن پڑھنے کا شیڈول بنا لیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جہنم کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور تیسرا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ سبزی خرید لو نہیں، آواز یہ لگتا ہے، میرے بندو یا باغی الخیر اقبل، بھلائی کرنے والے کہاں ہیں؟ آؤ بھلائی کرو اور بھلائی کرو۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور دوسری آواز یہ ہوتی ہے، اے برائی کا طلبگار پیچھے ہٹ جا، برائی کرتے ہو کرو لیکن رمضان کے مہینے میں چھوڑ دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو تو پھر برائی کرنا شروع کر دیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہی اس لیے 30 دن 29 دن اسی لیے آتا ہے کہ تاکہ آپ نیکیوں کے عادی بن جائے، گناہ چھوڑ دو۔ اے بھلائی کرنے والے آؤ جلدی جلدی بھلائی کرو، اے برائی کرنے والا بھاگ، برائی چھوڑ دو، برائی نہ کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ایک کام اور کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَوْا مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان مہینے کے ہر رات کسی نہ کسی شخص کو جہنم سے نجات دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پتا ہم لوگوں کا نام جہنم میں لکھا ہو، لیکن رمضان مہینے میں معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ کہے چلو معافی مانگ رہا ہے بندہ، اس کو معاف کر دیتے ہیں، جہنم سے بچا دیتے ہیں۔ عین ممکن ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو رمضان مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ صبح سحری کھاؤ اور بھر دن سو جاؤ، وہ افطار کرو اٹھ کر کے، اس لیے نہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں کہ رمضان کا سحری کیا، فجر کی نماز غائب، سو گیا، کب اٹھے گا؟ عصر میں۔ اب کہاں جائے گا؟ بازار، افطاری کا سامان خریدے گا اور افطار کرے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ نہیں آتا ہے، سونے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے کہ تاکہ غریب ہو تو امیر بن جاؤ۔ کون سا امیر؟ پیسوں والا امیر نہیں، نیکی والا امیر۔ آپ کہیں گے مولانا امیر ہونے کا نسخہ بتایا تو امیر ہوا نہیں، تو پیسے والا امیر تو نہیں ہوں گے لیکن انشاءاللہ جنتی امیر بن جائیں گے اگر نیکیاں آپ بکثرت کریں گے تو۔ رمضان کا مہینہ اسی لیے نہیں آتا کہ ریسٹ کرو، آرام کرو، اسی لیے آتا ہے کہ نیکیاں اتنا کر لو کہ جنت مل جائے، اور نیکیاں اتنا کر لو کہ قیامت کے دن افسوس کرنا نہ پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان مہینے کی ہر رات کسی نہ کسی شخص کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹھا ہی اسی لیے ہے کہ کسی نہ کسی شخص کو جہنم سے بچائے اور جنت میں داخل کرے، لیکن ہمارے اندر آج کے اندر فکر ہو تب نا۔ اگر ہم کہیں گے ہمیں جہنم میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے جنت میں ڈالے گا؟ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اور رمضان مہینے کی 11ویں اور آخری فضیلت یہ ہے، اس مہینے کا اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، مکمل 30 دنوں کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پچھلے 1 سال بھر آپ نے جو چھوٹا چھوٹا نہ جانے انجانے جو گناہ کیا ہے وہ تمام کے تمام گناہ معاف۔ اللہ اکبر، بتائیے اس طرح کا وعدہ کون دے گا؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، جنہوں نے وافر پیش کیا ہے۔ ایک بگ بازار کا وافر نہیں ہے کہ 100 کا خریدو تو 50 میں لے کے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا وافر ہے۔ 1 مہینہ روزہ رکھو، 11 مہینے کے گناہوں کو معاف کروا لو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، رواه مسلم۔ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں ایک بندہ اگر 5 نماز قائم کرتا ہے، جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اور رمضان مہینے کا مکمل روزہ رکھتا ہے، اس درمیان ہونے والے تمام گناہوں کا یہ نیکیاں کفارہ بن جاتی ہے، انسان کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے جب وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے۔ تو آپ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں، تو رمضان کے روزے، یہ جمعہ کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز آپ کے ان تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے ماہ رمضان کی 11 فضیلتیں میرے پیارے بھائی۔ اب روزے دار کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں، روزہ رکھیں گے تو کیا نیکیاں ملے گی۔ پہلی فضیلت، صحیح مسلم کی حدیث،
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नति बाबन युकाल लहू अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु साइमून। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में एक स्पेशल गेट बनाया है, स्पेशल दरवाज़ा। आपको मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। जहन्नम के कितने दरवाजे हैं? लहा सबअतु अबवाब। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। और जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जन्नत के भी 7 दरवाजे हैं, लेकिन रोजेदारों के लिए एक्स्ट्रा एक गेट बढ़ा दिया गया है। एक गेट बढ़ा दिया गया है। उस गेट का नाम क्या? रैयान। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के लिए सोचिए, जहन्नम के दरवाजे भी 7 और जन्नत के दरवाजे भी 7, लेकिन रोजेदारों के लिए एक्स्ट्रा एक गेट बढ़ा करके 8 कर दिया गया है। 8वां दरवाजा सिर्फ रोजेदार के लिए खास है। उस दरवाजे का नाम है रैयान, जिससे रोजेदार ही दाखिल होंगे। जब रोजेदार उस गेट से दाखिल होकर के अंदर चले जाएंगे, जिस तरह से दाखिल होने के बाद रूम में एसी चल रहा हो, दरवाजा बंद कर देते हैं, उस तरह से अल्लाह के हुक्म से रैयान दरवाजा को बंद कर दिया जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, रोजेदार रैयान में दाखिल हो जाएंगे। अब वो दरवाजा बंद हो जाएगा, वो दरवाजा किसी और के लिए खुला नहीं जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, कितनी बड़ी फजीलत है। क्या दिल नहीं चाहता कि दरवाजा हमें मिल जाए? यकीनन चाहता है। एसी का सफ़र चाहे 3 क्लास में हो या 2 क्लास में हो या 1 क्लास में हो, सबका दिल चाहता है कि हम जब जाएँ तो फर्स्ट क्लास में सफ़र करें, क्योंकि बहुत उसमें सुविधाएँ हैं, अच्छा लगता है। ट्रेन में चढ़ने की ख्वाहिश होती है, उड़ने का ख्वाहिश होता है, जन्नत में जाने की ख्वाहिश नहीं होती। वो तो अल्लाह ने बनाया और स्पेशली रोजेदार के लिए, और बतौर इनाम। वो सजा नहीं है, इनाम है। बतौर इनाम अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज़ देगा तो कितनी बड़ी चीज़ होगी। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही। तो पहली फजीलत रोजेदार के लिए है, अल्लाह तबारक व तआला उस जन्नत में दाखिल करेगा। टाइम हो गया है, खत्म कर दें। 2 फजीलत और बयान कर देते हैं। एक फजीलत ये भी है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को नवाजता है। क्या नवाजता है? सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स ईमान की हालत में और अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है, दिखाने के लिए नहीं कि रोज़ा नहीं रखेंगे तो अब्बू गाली देंगे या अम्मी डांटेगी या गांव वाले क्या कहेंगे तो रख लेते हैं, इसलिए नहीं। रोज़ा इसलिए रखता है कि अल्लाह का हुक्म है। रोज़ा इसलिए रखता है कि ताकि वो रैयान में दाखिल हो। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उनका पिछला गुनाह माफ़ हो जाता है। अल्लाहु अकबर। पिछला 1 साल का गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। तो और कई फजीलतें थी, इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा में बात आएगी तो बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल और नेक समझ की तौफीक दे। माह रमज़ान की जो फ़ज़ाइल हैं, इन फ़ज़ाइल को समझने और इसे हासिल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।